السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نظم نعت جو ہے اس کی ریڈنگ کی تھی اور اس کی مشق حل کی تھی۔ آج ہم سبق اچھے پڑوسی کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں اس کی مشق حل کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے اچھے پڑوسی، ٹھیک ہے۔ پڑوسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمسایہ، ہمارے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں ہم ہمسائے یا پڑوسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا گھر بہت پیارا ہے، یعنی خوبصورت ہے۔ پیارا ہے مطلب خوبصورت ہے۔ گھر میں ہم سب بھائی بہن مل جل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب بہن بھائی مل جل کر یعنی اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امی ابو، دادا دادی اور چچا جان بھی مل جل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ مل جل کر رہتے ہیں ویسے ہی ہمارے والدین اور ہمارے دادا دادی اور چچا جان بھی مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پڑوس میں اکرم صاحب اپنے گھرانے کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑوس میں ہمسائے میں اکرم صاحب اپنے گھرانے یعنی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ امی جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتی ہیں تو انہیں ضرور بھیجتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن ابو جان نے مجھے تھال میں چاول اور سالن دیتے ہوئے کہا، بلال بیٹا یہ کھانا ہمارے ہمسائے اکرم صاحب کو دے آؤ، ٹھیک ہے۔ ایک دن ابو جان نے تھال میں پلیٹ میں چاول اور سالن ڈال کر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ بلال یہ کھانا جو ہے وہ ہمارے ہمسائے میں جو اکرم صاحب رہتے ہیں ان کو دے آؤ، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ تھال ابو جان سے لیتے ہوئے کہا، یہ کھانا آپ پڑوس میں کیوں بھجوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کھانا پڑوس میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ابو جان نے جواب دیا، اس لیے کہ آج ان کے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ یہ ابو جان کھانا بھیج رہے تھے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں تھا۔ میں نے ابو سے پوچھا، لیکن ابو جان کیا یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں، بندوبست کریں، ٹھیک ہے۔ ابو جان نے جواب دیا، ہمسائے کا حق بالکل اسی طرح ہے جیسے سگے بہن بھائیوں کا ایک دوسرے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا ابو جان نے کہ ہمسائے کا بھی حق بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح ہمارے سگے بہن بھائیوں کا ہم پر حق ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا بھی بالکل اسی طرح سے خیال رکھیں۔ کوئی بھی اچھی چیز اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آئیں تو وہ ہمسایوں کو بھی دیں، جو بھی کھانا بنائیں اس میں سے بھی ہمسایوں کو دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے آرام اور سکون کا بھی پورا خیال رکھیں۔ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی نصیحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے اس کے ہمسایوں کو تکلیف پہنچے، دکھ ہو یا درد ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مطلب کہ یہ حدیث ہے، جس شخص سے اس کے ہمسایوں کو تکلیف پہنچے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب تم یہ تھال اکرم صاحب کو دے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس گفتگو بات چیت، ٹھیک ہے۔ اس گفتگو کے چند دن بعد امی جان بیمار ہو گئیں۔ اتفاق سے دادا جان، دادی جان اور چچا جان لاہور گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ دادا جان، دادی جان اور چچا جان لاہور گئے ہوئے تھے اور امی جان بیمار ہو گئیں۔ ابو جان بھی دفتر کے کام کے سلسلے میں
اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، امی بیمار ہو گئیں اور دادا جان، دادی جان اور چچا جان لاہور گئے ہوئے تھے اور ابو جان بھی دفتر کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ امی کی بیماری کا علم جیسے ہی ہمارے پڑوسی اکرم صاحب کی بیگم راشدہ خالہ کو ہوا، انہوں نے امی کا بے حد خیال رکھا، یعنی بہت زیادہ خیال رکھا، ان کی دیکھ بھال کی اور انہیں آرام دیا۔ وہ نہ صرف امی کا خیال رکھتی تھیں بلکہ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ امی کی بیماری کے دوران ہم اسکول بھی جاتے رہے اور ہمیں وقت پر کھانا بھی ملتا رہا۔ چند دن بعد امی صحت یاب ہو گئیں، یعنی صحت مند ہو گئیں۔ ہم سب بے حد خوش ہوئے، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے امی کو صحت دی اور ہمیں اتنے اچھے پڑوسی دیے، ٹھیک ہے۔ بیماری کی حالت میں ان کا خیال کون رکھ رہا تھا؟ ان کے ہمسائے میں جو رہتے تھے اکرم صاحب، ان کی بیگم راشدہ خالہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کی امی کی بیماری کے دنوں میں ان کی بہت مدد کی، انہیں کھانا بھی بنا کے دیا اور انہیں اسکول بھی بھیجا اور ان کے گھر کے کام بھی کیے، ٹھیک ہے۔ اچھے پڑوسی واقعی اللہ کی نعمت ہیں، یعنی حقیقت میں اصل میں اللہ کی نعمت ہے۔ اس دن ابو جان کی یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، مشکل وقت میں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے نئے الفاظ پڑھتے ہیں۔ پڑوس، فرض، تاکید، اتفاق، نعمت، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی مشق جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ یہ سبق پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ پھر ہے دوسرا سوال ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کو تکلیف دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے اس کے ہمسایوں کو تکلیف پہنچے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ جس شخص سے اس کے ہمسایوں کو تکلیف پہنچے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا سوال ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کہ ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیں۔ ان الفاظ کی مدد سے ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے پڑوسیوں، خوش، پیارا، کھانا اور خیال، ٹھیک ہے۔ ہمارا گھر بہت ڈیش ہے، ان میں سے کون سا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا؟ جی ہاں، کیا آئے گا؟ پیارا۔ ہمارا گھر بہت پیارا ہے۔ پھر ہے ابو نے پڑوس میں ڈیش بھیجا۔ کیا بھیجا تھا ابو نے؟ کھانا، ٹھیک ہے۔ ابو نے پڑوس میں کھانا بھیجا۔ اسلام میں ڈیش کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کس کے حقوق کی؟ پڑوسیوں کے حقوق کی، ٹھیک ہے۔ کس کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق کی۔ راشدہ خالہ نے ہمارا بہت ڈیش رکھا۔ کیا رکھا؟ بہت خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ راشدہ خالہ نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ ہم سب بے حد ڈیش تھے۔ کیا تھے؟ ہم سب بے حد خوش تھے، ٹھیک ہے۔ خالی جگہ فل ہو گئی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اس کا۔ درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں۔ الفاظ ہیں خیال، صحت، جنت، علم اور خوش، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم خیال کا جملہ بناتے ہیں۔
راشدہ خالہ نے امی کا بہت خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے صحت، دوسرا لفظ کیا ہے؟ صحت، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جنت، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے علم، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خوش، میں آج بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ کے جملے بنائے ہیں، آپ ان کے علاوہ کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، دیے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنے، حروف تہجی کی ترتیب کیا ہے؟ یعنی کہ الف ب کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور جس ترتیب سے الف ب آ رہی ہے ان الفاظ کو اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ان میں سے ڈھونڈ کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے الف ب پڑھیں گے اور دیکھیں گے کون سا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف ب پ اور تے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ تے والا لفظ کون سا ہے، اس میں سے الفاظ ہیں مقرر، شروع، ہمسایہ، چاول، تاکید، ٹھیک ہے۔ تے سے آ رہا ہے تاکید، اور پھر ہے تکلیف، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ تے سے آ رہے ہیں، لیکن ان کو دیکھیں گے کہ ان میں سے دوسرا حرف جو ہے وہ پہلے کون سا آئے گا، اور تے کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تے کے بعد ہے کاف، ٹھیک ہے، یہ والا کاف ہے، تو اس لیے الف پہلے آ رہا ہے، ہم تاکید پہلے لکھیں گے اور تکلیف جو ہے وہ بعد میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر پڑھیں گے الف ب، اور اس کے بعد جو ہے حرف آئے گا وہ والا لفظ جو ہے وہ ہم لکھ دیں گے، الف ب پ تے ٹے سے جیم چے، ٹھیک ہے۔ اور چے سے کیا شروع ہوتا ہے؟ چاول، ٹھیک ہے، چاول لکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد سارے ہم نے ایسے ہی حروف تہجی پڑھنی ہے، اور جو الفاظ ہیں جس حرف سے شروع ہوں گے وہ ہم نے باری باری ترتیب سے لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی جو ہیں آپ لوگوں نے خود سولو کرنے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خود آزمائی ہے، دی گئی باتوں میں سے جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے، اور جو نہیں کرتے ان پر کراس کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ سوالات دیے ہوئے ہیں، جن میں سے جو کام آپ کرتے ہیں ان پر ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو نہیں کرتے ان پر کراس کا لگانا ہے۔ کیا آپ پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں، اس لیے اس پر ٹک کا نشان لگا دیں۔ پھر ہے اگر پڑوسی ضرورت کی کوئی چیز مانگنے آئے تو برا مانتے ہیں؟ جی نہیں، اگر پڑوسی ضرورت کے وقت ہم سے کوئی چیز مانگنے آتا ہے تو ہم لوگ اس کا برا نہیں مناتے، بلکہ اسے وہ چیز دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ پڑوسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، ہم لوگ اپنے پڑوسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں۔ پھر ہے اگر پڑوسی کوئی کام کہہ دے تو کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہمیں کوئی پڑوسی کام کہے تو ہم اس کا وہ کام کر دیتے ہیں، اس پر بھی ٹک کا نشان لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، شرارت کرتے وقت پڑوسیوں کا دروازہ بجا کر چھپ جاتے ہیں؟ جی نہیں، ہم ایسے کام نہیں کرتے، ہم پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ امی پڑوسیوں کے گھر کوئی چیز بھیجیں تو فوراً دے آتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہماری امی پڑوسیوں کے گھر کوئی بھی چیز بھیجیں تو ہم وہ فوراً دے آتے ہیں، اس لیے اس پر بھی ٹک لگا دیں۔ اگلا سوال ہے، اگر پڑوسی بچوں کی گیند آپ کے گھر آ جائے تو واپس کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ان کی گیند ہمارے گھر آ جائے تو واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر کا کچرا یعنی کوڑا پڑوسیوں کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں؟ جی نہیں، ہم ایسے کام جو ہے اچھے بچے جو ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، اس لیے ہم ایسے کام نہیں کرتے، اپنے گھر کا کچرا جو ہے وہ پڑوسیوں کے دروازے کے آگے نہیں پھینکتے، اس لیے اس پر بھی کراس لگا دیا۔ اب دیکھیں کیا پوچھا ہے انہوں نے، اپنے نشانات کا جائزہ لیجئے اور سوچئے کیا آپ اچھے پڑوسی ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہو تو آج اور ابھی سے اچھا پڑوسی بننے کی پوری کوشش کیجئے، ٹھیک ہے۔
आप लोगों ने ये निशानात लगाए हैं, ठीक है। आप लोग खुद से भी अपने अपने निशान लगाएं और देखें कि क्या आप अच्छे पड़ोसी हैं या फिर नहीं। अगर आपका जवाब वाकई में नहीं में आ रहा है तो आप ये अहद करें कि आज से अच्छा पड़ोसी बनने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने हमसायों का ख्याल रखेंगे और उनकी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करेंगे, ठीक है। अगला सवाल जो है वो देखते हैं, खुशखती, ठीक है। क्या है खुशखती? ये जुमला दिया हुआ है हमें कि इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक की बहुत ताकीद की गई है, ठीक है। इस जुमले को आप लोगों ने खुशखत करके इन लाइंस पर लिखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा करके लिखना है ताकि आपकी लिखाई जो है वो अच्छी हो जाए। फिर है ग्रामर, कवायद हैं। मुनासिब अल्फाज लगाकर इन जुमलों को सवालिया बनाइए और सवालिया निशान लगाइए, ठीक है। ये जुमले दिए हुए हैं, खाली जगह है इन जुमलों के दरमियान में। इन खाली जगहों के अंदर आपने सवालिया अल्फाज जो हैं वो लिखने हैं। ये सवालिया अल्फाज हैं, ये वाले लिखने हैं ताकि ये फ़िक्रा जो है वो सवालिया फ़िक्रा बन जाए और उसके आखिर में आप लोगों ने सवालिया निशान भी लगाना है, ठीक है। ये वाला निशान भी लगाना है। सबसे पहला फ़िक्रा है, आज घर में डैश आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से, इन अल्फाज में से देखेंगी कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे आएगा। कब, क्या, कौन, कितने, कैसा, ठीक है। जुमला था हमारा आज घर में कौन आ रहा है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? कौन, ठीक है। कौन यहाँ पे लिख देंगे और आखिर में हम लोग सवालिया निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर है ईद आने में डैश दिन बाकी हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कब, क्या, कौन, कितने और कैसा। क्या आएगा यहाँ पे? ईद आने में कितने दिन बाकी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग सवालिया निशान लगा देंगे। फिर है डैश तुम्हारे पड़ोसी अच्छे हैं। यहाँ इन अल्फाज में से देखें कौन सा लफ्ज़ है वो यहाँ पे आएगा। कब, क्या और कैसा, इनमें से कौन सा लफ्ज़ आएगा यहाँ पे? क्या तुम्हारे पड़ोसी अच्छे हैं, ठीक है। क्या जब फ़िक्रे में क्या आ जाए, कौन आ जाए, कितने, कैसा, कब, क्यों, ये वाले अल्फाज आ जाएँ तो इसके आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, ठीक है। सवालिया फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। तुम अपने पड़ोसियों से डैश सलूक करते हो, ठीक है। क्या आएगा? कब, कैसा, इन दोनों में से कौन सा लफ्ज़ आएगा? कैसा, ठीक है। तुम अपने पड़ोसियों से कैसा सलूक करते हो, ठीक है। इसके आखिर में भी सवालिया निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर है तुम्हारा काम डैश ख़त्म होगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें? कब, ठीक है। आखिरी लफ्ज़ क्या बचा हमारे पास? कब। तुम्हारा काम कब ख़त्म होगा और इसके आखिर में भी सवालिया निशान, ठीक है। ये हमारी मश्क जो है वो हल हो गई है। अब आप लोगों ने इस सबक की रीडिंग जो है वो भी अच्छे तरीके से करनी है और इसकी मश्क जो है वो भी अच्छे तरीके से याद करनी है और एक अच्छा हमसाया और पड़ोसी बनने की पूरी कोशिश करनी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।